رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل میں ہے وہ دل انوار کا، تجلیات کا خزینہ ہے۔ وہ رحمتوں کے مدینے کی بہاریں محسوس کرنے والا سینہ ہے۔ یقین مانیے مومن وہی ہے جو ان سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے۔ کون کون سی بات۔ اچھا، ہم کسی ہستی کو اس کے اخلاق سے بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ اخلاق کا حسن سیانے کہتے ہیں۔ سیانے کا مطلب جو زیادہ ہم جن کو کوالیفائڈ کہیں، انٹلیکچوئل کہیں، جو زیادہ سوچتے ہیں یا جن کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ، ان کو آپ سیانہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ نے درجہ دینا ہو تو آپ اسے اخلاق کے حوالے سے دیکھیں۔ اگر اس میں اخلاق ہیں تو آپ اس کو 1 نمبر دے دیجئے۔ اب اس کے پاس دولت بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو آپ 1 0 اور لگا دیجئے، 10 ہو گئے آج کل جو معیار ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کے پاس کوئی عہدہ اور منصب بھی ہے، آپ 1 0 اور لگا دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے پاس بہت سارا ساز و سامان بھی ہے یا کوئی اور چیز، آپ 1 0 اور لگا دیجئے۔ آپ نے دولت پہ نمبر دیا، اپنے عہدے پہ دیا، اپنے علم پہ دیا، اپنے جس پہ بھی دیا، اب اخلاق نہیں ہے تو وہ اخلاق کا 1 نمبر ہٹا دیجئے۔ کیا رہ جائے گا پیچھے؟ صرف 0، 0۔ تو آپ کسی کو دیکھیں کہ شکل تو اچھی ہے، قد کاٹ بھی اچھا ہے، نئے نقش بھی اچھے ہیں، مگر اخلاق نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں گے میں اس سے پیار نہیں کر سکتا، یہ صاحب اخلاق نہیں۔ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی کہ انسان کو اس کے اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ وہ ہستی جو یہ فرما رہی ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں، جو اچھے اخلاق ہیں ان کی تکمیل کروں۔ اس ہستی کے خلق کی شان کیا ہے؟ پیدا کرنے والا رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کی خوبو تو بہت ہی پیاری ہے، آپ کا خلق عظیم ہے۔ اب اس لفظ عظیم کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے عظیم کا حال کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا گھر بار کا سامان، ایک ہوتی ہیں بہت قیمتی چیزیں، چلو ان کو ہی لے لیجئے۔ آج کل پیور گولڈ، سونا چاندی آپ کے ہاں زیادہ ویلیویبل، ہیرے جواہرات۔ پوری دنیا میں کتنا سونا ہوگا کیا کوئی شخص جان سکتا ہے؟ پہاڑوں میں کتنا ہے، کانوں میں کتنا ہے، گھروں میں کتنا ہے، خزانوں میں کتنا ہے، آپ کہیں گے نہیں معلوم کر سکتے۔ چاندی کتنی ہے نہیں معلوم کر سکتے، ہیرے کتنے ہیں، ڈائمنڈ
نہیں معلوم کر سکتے، یاقوت، زمرد، نام ہے مختلف، نہیں معلوم کر سکتے مرجان کتنے، موتی کتنے۔ یہ تو میں نے چند چیزوں کے نام لیے، پوری دنیا اور اس کا سامان۔ اللہ فرماتا قل متاع الدنیا قلیل، میرے حبیب فرما دیجئے یہ سامان دنیا بہت تھوڑا سا ہے جو آپ گن نہیں سکتے، اس کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تھوڑا سا ہے، قلیل۔ تو جب اتنا بہت جو گنا نہیں جا سکتا وہ قلیل ہے، تو اندازہ کیجئے جس کے خلق کو اللہ تعالیٰ نے عظیم فرمایا ہے وہ کس درجے پہ ہوں، کتنی شان ہوگی ان کا خلق عظیم۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، ان کے خلق کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو۔ قرآن لفظوں میں تمہیں نظر آئے گا، اس پر عمل دیکھنا ہو، سیرت مصطفیٰ دیکھنا، یعنی قرآن کی عملی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص بہت مسکراتا ہے، اچھے انداز میں بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے۔ بھئی کسی نے لہجہ سیکھنا ہو تو اس سے سیکھے، انداز سیکھنا ہو تو اس سے سیکھے، ادب سیکھنا ہو تو اس سے سیکھے، مزاج میں عمدگی کیا ہوتی ہے اس کو دیکھو۔ ہمارے ہاں یہ ایک دوسرے کو کہا بھی جاتا ہے، بچوں کو سکھایا بھی جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیکھنا ہے تو اس کو دیکھو۔ یہ کس کے لیے؟ جس میں ایک خوبی ہے، پتہ نہیں ہر وقت ہوتی ہے یا صرف دیکھنے میں ہوتی ہے، ظاہر میں ہوتی ہے یا باطن میں بھی ہوتی ہے، یعنی محفل میں کچھ اور گھر میں، کیونکہ کچھ لوگ محفل سے باہر اور ہیں، محفل میں کچھ اور۔ یہ ان کے لیے ہم کہتے ہیں، مگر جس ہستی کے خلق کو اللہ عظیم فرما رہا ہے اس ہستی کے بارے میں سوچئے وہ کتنے پیارے ہیں۔ مسکرا کے ملنا، میٹھے لہجے میں بات کرنا، میٹھی بات کرنا، پیاری بات کرنا، حکیمانہ، یعنی جن میں حکمت کے، دانائی کے موتی ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اخلاق کی خوبی نظر آئے تو پھر محبت کا معیار بھی اونچا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، معیار، آپ کا پیمانہ اخلاق کے حوالے سے بڑھ جائے گا۔ آپ اٹھتے بیٹھتے مثال دیا کریں گے، تو جب ایک شخص کے بارے میں ایک دو خوبیاں معلوم ہوں اور ہم ذکر کرتے نہیں تھکتے، اس کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ، تو جس ہستی میں ہے ہی خوبی، سراپا خوبی، بلکہ اتنی خوبی کہ ہر خوبی والا انہی سے خوبی لے رہا ہے، انہی کا فیضان ہے، ان سے کتنا پیار ہونا چاہیے، ان کی کتنی محبت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے بات کی تھی تعظیم کی، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، ذرا تعظیم کی، کہ پورا قرآن پڑھ لیجئے، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ اب بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھ لیجئے۔ رب تعالیٰ نے کہیں ان کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ دوسرے نبیوں کا ذکر یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ادریس، آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ملے گا، اللہ نام لے کے ان کو پکار رہا ہے۔ مگر اپنے حبیب کو فرماتا ہے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یاسین، طٰہٰ، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے کہ وہ خالق ہو کر ان کو اتنی عزت سے پکار رہا ہے، ہمیں کتنی عزت سے پکارنا چاہیے۔
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیونکہ قرآن نے ان کے آداب سکھائے ہیں۔ دنیا کی واحد ہستی ہیں جن کے آداب پروٹوکول خود رب تعالیٰ نے فرمائے۔ آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو نہیں پکارنا۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے الفاظ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ یہ آداب رب سکھا رہا ہے۔ ان کے اخلاق کیسے تھے؟ سلام میں پہل کرتے ہیں، بچوں کو بھی، سب کو سلام میں پہل کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں محسوس کرتے۔ غلاموں کے ساتھ کتنے پیار کے ساتھ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 برس میں خدمت کرتا رہا ہوں، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی گھور کے بھی نہیں دیکھا۔ برتن ٹوٹ جاتے ہیں، کام بگڑ جاتا ہے، چیز خراب ہو جاتی ہے، مگر مجھے کبھی گھور کے بھی نہیں دیکھا۔ کیا ہم میں یہ خوبی ہے؟ ہم تو چھوٹی سی بات پر کیا کچھ کر جاتے ہیں، سوچنا ہوگا۔ ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ مرضعہ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی وہ شال، وہ کملی شریف، آپ کی نورانی کملی، کالی کملی آپ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں، بیہقی شریف میں حدیث موجود ہے، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری والدہ میرا نام لے کر بلاتی، میں جاتا، نماز چھوڑ کر جاتا۔ آداب بھی سکھا رہے ہیں، اپنا اخلاق بھی دکھا رہے ہیں۔ کتنی مشہور بات ہے، وہ ایک خاتون جو کوڑا ڈالتی تھی، بیمار ہو جاتی ہے، اس کی مزاج پرسی کو جاتے ہیں، ہر ایک کی کسی سے لفظ یتیم سنا ہے، اس کی داد رسی فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، بیویوں کے ساتھ کھیل لیتے ہیں، دوڑ لگا لیتے ہیں، والی کونین ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 جہاں کی سرداری عطا کی ہے، اس کے باوجود عاجزی ہے، بوریے پہ سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو جسم پر اس چھال کے نشان بن گئے۔ حضرت عمر رونے لگ گئے۔ یہ غیروں کو دیکھیں، یہ مخملی فرش ہے ان کے لیے، غالیچے ہیں، اور آپ اس طرح فرمایا، ہم نے دنیا کو پسند نہیں کیا، دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ ذرا میں نے اس بات کو کیوں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پیار کرنے والی کون سی خوبی ہے جو ان میں نہیں ہے۔ آپ جس زاویے سے دیکھیں، پھر علم کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے، دیہاتی آ رہے، کالج یونیورسٹی اسکول کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے بات کرنے کے مینرز سیکھے ہوئے نہیں ہیں، بارگاہ میں آتے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں، بے تکلف ہو کے سوال کر رہے ہیں، اور آقا ان کو جواب دے رہے ہیں، اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے۔ اپنے بچوں کو سوار کیا ہوا ہے، ان کو چوم رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہہ دیا، میرے تو اتنے بچے ہیں، میں تو ان سے پیار نہیں کرتا، اور میں اگر اللہ نے تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ مجھے تو اللہ نے یہ پیار دیا ہے، میں پیار کر رہا ہوں۔ ہر ایک سے ملنا، اس کی بات کو سننا، ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس سے دل چاہے گا سن لیں گے، وہ بھی کسی حد تک، اس کے بعد کوشش کریں گے کسی طرح بات سے مٹ جائے اور میں اپنے کسی کام میں جاؤں، آرام کروں۔ وہاں ساری مخلوق آ رہی ہے، جانور آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کے نبی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ بھی ان کا جو سلوک، اور پھر دشمنوں سے کیا سلوک ہے۔ بدر کے قیدی آئے ہیں، قیدی ہیں، ان کے کراہنے کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، میں کھول دو ان کو عزت کے ساتھ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، رکھا جا رہا ہے۔ یہ سلوک تھا
یہی آپ کی وہ شان رحمت۔ پھر آئیے طائف میں تشریف لے گئے، وہ طائف جہاں بڑے بڑے وڈیرے رہتے تھے جن کو آپ سرمایہ دار کہتے ہیں، کیونکہ ان کو تبلیغ ہوگی، یہ مان لیں گے، ان کے ماتحت لوگ خود بخود آ جائیں گے۔ انہوں نے اپنی توہین سمجھا اس کو کہ انہوں نے آ کر ہمیں دین کی دعوت دی ہے، ہم مالدار لوگ ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خیالات ظاہر کیے میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نوجوان لونڈوں کو لگا دیا، پتھر دیے کہ انہیں یہ پتھر مارو۔ میرے آقا وہ پتھر سہ رہے ہیں، خون اقدس بدن مبارک سے نکل کر مبارک جوتیوں میں جا کر جم رہا ہے، یعنی اس قدر بہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود زبان پر کیا ہے؟ یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ نہیں پہچانتے مجھے، یہ جانتے نہیں۔ بھلائی، کوئی بھلا کرے تو پیار ہی ہوتا ہے، اور یہ بیان تو انہی کا ہے۔ ابھی جاری ہے، آج کی نشست کا وقت پورا ہو گیا۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ رفعت